مولانا مرتضیٰ وحادینا امامنا ابوالحسن علی صبر جعفر علیہ السلام تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح الوسيلة وتمام العبادة والسبب إلى منازل الرقية والرتب الجليلة في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الجماعة من لم يتفقه جلنا ہے نا لم يرضى الله عمله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امام یہ کاظم علیہ السلام اللہ دین خدا میں تفقہ کرو، دین خدا کو حاصل کرو، کیونکہ یہ تفقہ فی الدین یہ بصیرت کی اور شعور کی کنجی ہے، وہ تمام العبادہ اور یہ عبادت کا کمال ہے، اور یہ بلند و بالا منازل پر پہنچنے کا اور وہاں تک کی رسائی کا یہ سبب ہے، اور اسی طریقے سے دین و دنیا میں عظیم مقام و مرتبہ حاصل کرنے کا بھی یہ سبب ہے۔ امام علیہ السلام نے، چاہے وہ امام موسی کاظم علیہ السلام ہوں یا اسی طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی طرح سے پانچویں امام، ہر امام نے رسول اللہ کے بعد تمام ائمہ نے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور جس بات کی تاکید کی ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، کہ دین کو سیکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان دین کو نہیں سیکھ پائے گا تو امام نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے مسائل شریعہ میں ہے کہ جتنا آپ پر واجب ہے اس کا سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ حمد پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد کوئی ایک سورہ قل هو اللہ احد یا کوئی دوسرا سورہ جسے پڑھنا واجب ہے، نماز کے ذکر ہیں، تاکہ اس کو سیکھنا، جس طرح سے نماز واجب ہے اسی طریقے سے نماز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا اور صحیح ادائیگی بھی سیکھنا واجب ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے کہ ممکن ہے کوئی یہ سوچے اور یہ کہے کہ ہم کو چونکہ معلوم نہیں تھا لہذا ہم نے یہ غلط کام کیا، اگر میری سورہ حمد صحیح نہیں تھی تو چونکہ ہمیں صحیح پتہ نہیں تھا، اگر ہم نے نماز کی صحیح ادائیگی نہیں کی تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا اسی طریقے سے اگر ہم نے روزے میں کوئی کمی رہ گئی تو چونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا لہذا ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ احکام کی جانب نظر کریے گا تو یہ جہالت کی معافی اس وقت ہے کہ جب انسان نے کوشش کی ہو سیکھنے کی اور پھر بھی وہ سیکھ نہ پایا ہو۔ لیکن اگر کوئی کوشش نہیں کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہم سیکھ نہیں پائے لہذا ہم معاف ہیں، لہذا ایسی معافی کی کوئی گنجائش فقہ کی دنیا میں اور نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی اور ہمیں معاف کر دیا جائے۔ یعنی یہ اس وقت معافی ہوگی کہ جب انسان کوشش کرے
اور کوشش کے باوجود وہ حاصل نہ کر سکے تو اس موقع پر اسے معاف کیا جائے گا۔ تفقہ فی الدین کہ دین کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہر زمانے میں ضروری تھا اور ہے، چاہے وہ دین کے عقائد ہوں یا دین کے اعمال ہوں، دین کے عقائد ہوں یا دین کے اعمال ہوں یا دین کے اخلاق ہوں۔ اس کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر انسان کو نہیں پتہ ہوتا، انسان کے ساتھ جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ اس کی جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، لا علمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ کوئی کہیں کا راستہ بھٹک گیا تو اس وجہ سے بھٹک جاتا ہے کیونکہ اسے صحیح راستہ نہیں پتہ ہے، اس کو صحیح راستہ نہیں پتہ ہے، لہذا جب راستہ صحیح نہیں پتہ ہوتا ہے تو انسان راستے سے بھٹک جاتا ہے، لیکن جس کو راستہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ کبھی بھٹکتا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو راستہ نہیں پتہ ہوتا ہے وہ کسی سے راستہ پوچھتا ہے، اگر بتانے والے نے اس کو صحیح راستہ بتایا تو وہ راستے پہ پہنچ گیا، یعنی جلدی پہنچ جائے گا، لیکن اگر بتانے والے نے اس کو غلط راستہ بتایا تو وہ اور زیادہ دور ہو جائے گا اپنی منزل سے، اور وہ اپنے مقصد سے اور زیادہ دور ہو جائے گا اور وہ بھٹک جائے گا۔ لہذا اس لیے بھی دین سیکھنا ضروری ہے تاکہ کوئی بے دین ہمیں گمراہ نہ کر سکے، کوئی بے دین یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی گمراہی کے فرقے وجود میں آئے ہیں ان کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ وہاں پر تفقہ فی الدین نہیں تھا، وہاں پر دین کے اوپر سوچا اور سمجھا نہیں گیا تھا، لہذا وہاں پر بہکایا گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں کہ یہ ہمفرے کے اعترافات میں ہے کہ ہمفرے نے جو گمراہ کر کے مسلمانوں کے درمیان ایک نیا فرقہ لے کے آیا تو اس کا جو موجد تھا اس سے کیا کہا؟ وہ نماز پڑھتا تھا، نماز کا اول وقت ہوا وہ نماز پڑھتا تھا، تو کہا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھتا ہوں۔ کہا کبھی غور کرو کہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو وہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ قرآن میں لکھا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو ہمارے ذکر کے لیے، یعنی نماز کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ ذکر خدا کرنا ہے، تو نماز کے علاوہ بھی تم ذکر کر سکتے ہو۔ تو لہذا وہ بہک گیا اور اس کے بعد اس کی نماز کم ہوتی گئی۔ یہ ہمفرے کے اعترافات میں موجود ہے۔ یہ کیوں ایسی نوبت آئی؟ کیونکہ اس شخص نے دین میں تفقہ نہیں کیا تھا، دین کو سوچا نہیں تھا، دین میں سمجھا نہیں تھا، اور وہ ایک حکم الہی سے اور ایک اللہ کے حکم سے وہ دور ہو گیا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طریقے سے عقائد کی بنیاد میں آئیے آپ، عقائد میں بھی اگر انسان کا عقیدہ، اگر انسان کے عقائد جو اللہ نے جو عقائد انسان کے لیے ضروری ہیں ان میں سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننا ہر انسان پر، اس کو سمجھنا ہر انسان پر لازم ہے۔ ہم شیعہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ ہم اللہ کو توحید کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، ہمارے ماں باپ مسلمان، لہذا ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ہمیں سوچنا بھی چاہیے، بلکہ ہمیں اس جانب بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا اس عقیدے کے سلسلے میں کتنا ہم نے اس عقیدے کو سمجھا ہے۔ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے تو کیسے ایک ہے؟ توحید پروردگار، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے تو کس طرح سے توحید کا اقرار کرنا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کبھی ہمیں سوچنا چاہیے توحید کا مسئلہ، کیونکہ عقیدہ توحید کے اوپر بھی ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور عقیدہ توحید کو بھی ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔
اور یہ ایسی عقیدہ توحید ہے، یہ اللہ کا واحد ہونا یہ اتنا اہم ہے کہ جنگ جمل ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے، اسی وقت ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی عرب آیا اور اس نے مولا امیر المومنین سے پوچھا، مولا یہ بتائیے اللہ واحد ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس نے اعرابی نے پوچھا، مولا یہ اللہ واحد ہے تو اس واحد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ واحد ہے تو اس واحد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ جو امیر المومنین کے ساتھ تھے اس سے کہا کہ یہ وقت جنگ کا وقت ہے، اس وقت ایسے سوال نہیں کیے جاتے ہیں، یہ وقت جنگ کا وقت ہے، اس وقت ایسے سوال نہیں کیے جاتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا اسے چھوڑ دو، اسے پوچھنے دو، یہ جو سوال کر رہا ہے اسے سوال کرنے دو، اسے پوچھنے دو، کیونکہ جو ہماری جنگ ہو رہی ہے وہ بھی عقیدہ توحید پہ ہو رہی ہے، یعنی یہ جو جنگ جمل ہو رہی ہے یہ بھی عقیدہ توحید پہ ہو رہی ہے۔ علیکم السلام۔ یہ بھی عقیدہ توحید پہ ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ جب عقیدہ توحید انسان کا درست نہیں ہوتا ہے تو پھر نبوت میں بھی مشکل ہوتی ہے، عقیدہ نبوت میں بھی مشکل ہوتی ہے، عقیدہ امامت میں بھی مشکل ہوتی ہے، اور عقیدہ قیامت میں بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان کی توحید درست نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر امیر المومنین نے وہاں پہ بتایا کہ یہ جو واحد ہے، اس واحد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قابل شمارش ہے کہ ایک ہے ایک کے بعد دو ہو، دو کے بعد تین ہو، بلکہ اللہ واحد ہے تو یعنی جس کی کوئی اور عدد نہ ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ واحد ہے یعنی اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو واحد ہے، اللہ جو ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ امیر المومنین نے فرمایا۔ اور اس کے بعد جس چیز کی جانب دعوت دی وہ وہی ہے جو قرآن نے کہا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ واحد جب ہم کہتے ہیں بعض اوقات واحد، کہا کہ مثال کے طور پہ کہا کہ ہم نے صرف ایک کپ چائے پیا، تو یہ چائے ضرور صرف ایک کپ ہے، لیکن اس چائے کے اندر پتی بھی ہے، شکر بھی ہے، دودھ بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، گرمی بھی ہے، تب کہیں جا کے ایک کپ چائے بنی ہے، اسے واحد کہتے ہیں۔ لیکن احد اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل خالص ہو، اس کے اندر کوئی ملاوٹ اور کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو۔ لہذا اللہ نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ جو ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ جو ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی دو نہیں ہے، تین نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سلسلے میں ہے، اور یہ عقیدہ توحید ہے، اور اس کا ماننا، اور پھر اس کے بعد اسی عقیدہ توحید میں یہ توحید، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو جسے توحید ذاتی کہتے ہیں، کہ وہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی ذات پروردگار اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اور نہ وہ اس کے جز کیے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی چیز سے مل کے بنا ہے، بلکہ اللہ ایک ہے تو صرف ایک ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک ہے، یہ ذات میں۔ اور اس کے بعد توحید ذاتی کے بعد توحید صفات ہے، یعنی جو اللہ کے صفات ہیں، اللہ اس میں بھی ایک ہے۔ اللہ کے صفات میں کوئی اللہ کا نظیر و ثانی نہیں ہے، جو اس کی صفات ہیں وہی عین ذات ہے، جو اس کے صفات ہیں وہی عین ذات ہیں۔ لہذا اللہ کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے،
اور جو اس میں شریک ہونے کا قائل ہو جائے وہ وادی ایمان سے نکل کر وادی شرک میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے افعال میں بھی، اللہ کے افعال میں بھی جو بھی کام کرتا ہے وہ پروردگار کرتا ہے، یعنی آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ پروردگار کی طرف جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ بھی آخر میں جو نتیجہ جائے گا وہ اللہ کے فعل کے اوپر جائے گا کہ اللہ نے کیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام جنگ خیبر میں، آپ کی 2 انگلیوں پہ در خیبر ہے اور آپ کے قدم مبارک ہوا میں، تو کسی نے بعد میں پوچھا مولا یہ آپ نے ایسا کیسے کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ میں نے الہی طاقت سے کیا، ربانی طاقت سے کیا۔ یہ ربانی طاقت سے کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام کیا اس میں بھی اللہ شریک ہے، یعنی ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی قدرت ہے، یہی توحید افعالی ہے۔ بعض اوقات ہم اور آپ کہہ دیتے کہ یہ ہماری محنت ہے، جیسے کوئی بہت اچھا عالم ہو، آپ نے کیسے کہا بڑی محنت کی ہے، 16 گھنٹے پڑھا۔ کوئی اچھا انجینئر ہو، کیسے کہا میں نے اتنی زیادہ محنت کی ہے۔ استاد حوزہ علمیہ قم اور مفسر قرآن آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے کہ جب انسان یہ کہتا ہے یہ میری محنت ہے، اس میں بھی شرک خفی پایا جاتا ہے، اس میں بھی چھپا ہوا شرک ہے، کیونکہ انسان اپنی محنت کر کے اپنے وظیفے کو ادا کرتا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے، نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ اللہ جو بھی انسان جس منزل پہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، اپنے وظیفے پہ عمل کرتا ہے، اپنے فریضے پہ عمل کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن آخر میں نتیجہ جو ملتا ہے وہ پروردگار کی طرف سے ملتا ہے۔ پروردگار اس لائق بناتا ہے کہ انسان کو کامیابی ملے اور انسان کو منزل نصیب ہو سکے، لہذا جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ کوئی بھی منزل ہو وہاں پر آخر میں اللہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے، ہم نے کوشش کی لیکن اللہ نے یہ کوشش بھی اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق تھی، ورنہ انسان کوششیں ہی کر سکتا۔ مثلا ایام 40 ہیں اور چہلم کے ایام ہیں، زائرین امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے ہیں، کتنے لوگوں نے زیارتیں کی اور مختلف اس میں تعداد بیان کی گئی زائرین کی، جس میں سے 22 ملین تک کی تعداد ہے۔ لیکن یہ جو زائرین جا رہے ہیں زیارت کے لیے، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ اس زیارت میں بھی جو جا رہے ہیں کہ جناب ان کے پاس مثلا حالات سازگار ہیں اس لیے وہ جا رہے ہیں۔ کیا ہر وہ آدمی جس کے حالات سازگار ہوں وہ زیارت کر لیتا ہے؟ نہیں کر پاتا۔ یہاں پہ بھی توفیق الہی شامل ہے۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان زیارت امام حسین علیہ السلام پر نہیں جا سکتا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، زیارت امام حسین بہت بڑا مرتبہ ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس وقت اس کو ثواب نہیں ملتا جب تک کہ وہ کام انجام نہ دے دے، لیکن یہ صرف زیارت امام حسین ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے قبر حسین کی زیارت کا تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔
پانی گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جب یہ زیارت خلوص کے ساتھ ہوتی ہے، معرفت کے ساتھ زیارت ہوتی ہے، تو ایک قدم اٹھاتا ہے تو حج کا ثواب ہے، قدم رکھتا ہے تو عمرے کا ثواب ہے۔ ہر قدم پر اگر آپ یہاں سے کربلا معلیٰ تک کا قدم گنیے تو کتنے قدم ہو جائیں گے کہ ہر قدم پر اگر انسان معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا تو ہر قدم پر جب قدم اٹھائے گا تو حج کا ثواب ہے، رکھے گا تو عمرے کا ثواب ہے۔ یہ کیا حج کرنا اتنا آسان ہے؟ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا، کہا مولا ہمارا ارادہ تھا حج کرنے کا لیکن ہم حج نہیں کر پائے، ہمارا ارادہ تھا حج کرنے کا لیکن ہم حج نہیں کر پائے۔ تو جو حج کا جو خرچ ہوتا ہے حج کے اوپر، جو رقم ہمیں خرچ کرنی، اگر ہم اسے راہ خدا میں خرچ کر دیں تو کیا ہمیں حج کا ثواب مل جائے گا؟ ہمارے اوپر حج واجب ہے، حج کا ارادہ بھی تھا لیکن حج پہ نہیں جا پائے، تو جو حج پہ جو خرچہ ہوتا اس خرچ کو ہم راہ خدا میں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں تو کیا ہمیں وہ مل جائے گا، ثواب مل جائے گا؟ دیکھیے ایسی چیزیں یہاں بھی ہوتی ہیں۔ واجب و مستحب کو پہچانیے، ایسی جگہ آپ کو مل جائیں گی کہ نظر نیاز مجلس کہ جناب آپ کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بالکل ہماری خالص تنخواہ کے پیسے کا ہے، خالص تنخواہ کے پیسے کا ہے، محنت کے پیسے کا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے۔ تو وہ مستحب کے لیے جس طرح سے آپ عزاداری کے لیے، جس طرح سے نظر و نیاز کے لیے خالص محنت کا پیسہ تنخواہ کی قدر کر رہے ہیں، ویسے ہی روزانہ کی زندگی میں بھی خیال ہونا چاہیے، روزانہ کی زندگی میں بھی خیال ہونا چاہیے کہ وہ خالص محنت کا اور تنخواہ کا پیسہ ہو۔ اور اب اس نے آگے پوچھا مولا کیا میں صدقہ کر دوں تو کیا یہ حج کا ثواب مل جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو قویس کے برابر سونا بھی ہو تیرے پاس اور تو اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، پھر بھی حج کا ثواب اور حج کی ذمہ داری سے وہ تو بری الذمہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تو حج نہ کر لے، کیونکہ تیرے اوپر حج واجب ہے۔ اور چاہے تو کوہ ابو قویس کے اتنا سونا بھی ہو تیرے پاس اور تو اسے راہ خدا میں صدقہ کر دے، پھر بھی حج کا جو ثواب ہے وہ تجھے نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن یہ شرف صرف زیارت حسین کے لیے ہے کہ انسان جب خلوص کے ساتھ ایک ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ قدم قدم پہ اسے زیارت حج کا ثواب دیتا ہے، قدم قدم پر حج کا ثواب دیتا ہے، عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ لیکن ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اس زیارت کے اوپر جا رہا ہے یا جو بھی کام کر رہا ہے، جس طرح سے نماز ہے، جس طرح سے روزہ ہے، جس طرح سے دوسرے نیک کام ہیں، اسی طریقے سے چاہے وہ واجب ہو چاہے وہ مستحب ہو، جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے، جو اعمال کی قبولیت کی سند ہے، جو اعمال کی قبولیت کا معیار ہے، وہ اللہ کے لیے اخلاص ہونا، خلوص کے ساتھ وہ کام کرنا ہے۔ اگر انسان خلوص کے ساتھ کام کرتا ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اللہ بھی اسے قبول کرتا ہے، رسول بھی اسے قبول کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن جس کام میں بھی، جہاں پہ بھی دکھاوا آیا، جہاں پہ بھی انسان کے اندر کوئی ریاکاری کی بو آنے لگی، وہاں پر نہ اللہ اس کام کو قبول کرتا ہے، نہ رسول اس کام کو قبول کرتے ہیں، نہ معصومین علیہ السلام اس کام کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں پر کاموں کی تعداد نہیں گنی جاتی ہے بارگاہ معبود میں، بلکہ یہاں پر کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ جو کام ہوا ہے وہ کس انداز سے ہوا ہے،
وہ کام ہوا ہے وہ کس انداز سے ہوا ہے، کیسے یہ کام ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کا قیام کیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ انسان کو جہالت سے دور رکھیں، گمراہی سے بچائیں اور لوگوں کو بیدار کریں کہ دیکھو گمراہی کس میں ہے، ہدایت کس میں ہے، جہالت کس میں ہے، عقل کس میں ہے، اور انسان کی ناسمجھی کس میں ہے، علم کس میں ہے۔ کیونکہ یہ زیارت اربعین جو زیارت اربعین جو کہ مومن کی ایک علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ مومن اربعین کے دن زیارت کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ جو اربعین کی زیارت ہے وہ اسی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے اسی جانب بتایا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں اسی لیے ہیں تاکہ انسان جہالت سے اور گمراہی سے بچ سکے۔ اور جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ لوگ وہ تھے کہ جو دنیا کے اسیر تھے، جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بہت ہی کم قیمت پر بیچ دیا تھا، اور ان کے نزدیک آخرت کوئی چیز نہ تھی بلکہ صرف دنیا تھی، اور جس کے نتیجے میں نہ ان کو آخرت تو انہوں نے خراب ہی کر لی، دنیا بھی ان کو نصیب نہیں ہو پائی۔ اور دنیا بھی کیسے نصیب ہوتی؟ کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، اور جو امام حسین علیہ السلام کو جو اذیت پہنچائی وہ ایسے پہنچائی ہے اذیت کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اصحاب کی شہادت، ان کے گھر والوں کی شہادت اور جو مظالم ہوئے ہیں، اس نے ان کی آخرت کو بھی برباد کیا اور دنیا کو بھی برباد کیا۔ کیونکہ جتنے بھی قاتلان حسین، جتنے بھی لشکر یزید میں آئے تھے، انہوں نے بعد میں یہی کہا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔